جب کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پوری کائنات میں، تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اس شے کا یہ مقام ہے، یہ عہدہ ہے، یہ کام ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا تو سورج کو اس نظام جو شمسی ہے، اس نظام شمسی کا مرکز بنا دیا اور اس کو اس بات کا پابند کر دیا سورج کو کہ سورج جو ہے وہ آگ برسائے گا، روشنی پیدا کرے گا، دھوپ نکالے گا۔ اب سورج کا اپنا ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ بادل جب پیدا کیے تو بادلوں کا ایک کام مقرر کر دیا۔ ہر شے کائنات میں جو ہے اس کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو کائنات میں اس شے کو پیدا کرنے سے پہلے اس شے کا ایک کام، اس کا ایک مقام، اس کا ایک عہدہ، اس کی ایک حیثیت، ایک جگہ وہ تفویض کر دیتا ہے۔ تفویض کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو سونپ دیتا ہے، اس کی جو ہے نا ایلوکیشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کسی شے کو کسی ایک خاص کام کے لیے پیدا کرتا ہے اور وہی خاص کام وہ اس کی بندگی ہوتا ہے، اس کی بندگی کا جز وہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی فرشتہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہواؤں کا انتظام کرنے کے لیے پیدا فرمایا، کسی فرشتے کو جان قبض کرنے کے لیے پیدا کیا، کسی فرشتے کو اللہ رب العزت نے پانی برسانے کے لیے پیدا کیا، کسی کو کسی اور کام پر لگا رکھا ہے، تو یہ جو ہے اس کی بندگی سے زائد از ڈیوٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا فرشتے کو اور بندگی سے زائد ایک اور ڈیوٹی اس کو سونپ دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ اس کی بندگی کا جز ہے۔ یعنی بندگی یہی ہے کہ وہ جب اللہ رب العزت کے حکموں سے پانی کو برسا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ بندگی سے زائد کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ہواؤں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندگی کر رہا ہوتا ہے، بندگی سے زائد کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا ایک مقام تفویض کیا ہے اور اس کا ایک کام تفویض کیا ہے۔ تو جب اس مقام پر وہ شے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو بندگی کر رہی ہوتی ہے، بندگی سے زائد یعنی ایک فار گرانٹڈ کام نہیں کر رہی، ایک زائد ضرورت کام نہیں کر رہی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بعض لوگ یہ خلط مبث پیدا کرتے ہیں اور یہ بہت سیکولر قسم کے جو مائنڈس ہیں وہ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ میں آپ کو آج اس مسئلے کا بھی حل بتا دیتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ میں اس کو زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا اور خلافت کے فرائض اس سے ادا کرواؤں گا۔ یہ میری طرف سے عائد کردہ تفویض کردہ خلافت کے فرائض ادا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، ابھی کیا نہیں ہے، مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس شخص کو تو زمین کے اوپر مقرر کرے گا بطور خلیفہ کے، جو زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، عبادت تو تیری ہم کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایسی ہستی کہ جس کو عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا جائے اور اس کو ساتھ میں خلافت کے اختیارات بھی تفویض کر دیے جائیں تو وہ خون بہائے گا، زمین پر فساد کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کو کیا بنا دیا گیا؟ خلیفہ۔ یہ خلافت جو ہے یہ کوئی انعام نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے، انعام جو ہے یہ کسی کی پیدائش سے پہلے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا ایک عہدہ مقرر کیا ہے اس کی پیدائش سے پہلے کہ جس کو میں پیدا کر رہا ہوں اس کا عہدہ کیا ہے؟ وہ زمین پر خلیفہ ہوگا، خلافت کے کیا کرے گا؟ فرائض ادا کرے گا۔ یہ ایک ڈیوٹی ہے، جس طریقے سے سورج کی ایک ڈیوٹی ہے، چاند کی ایک ڈیوٹی ہے، بادلوں کی ایک ڈیوٹی ہے، اسی طریقے سے خلافت کے فرائض کو پورا کرنا یہ انسان کی ایک ڈیوٹی ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو ڈیوٹی ہے اس میں چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اس لیے انسان اس ڈیوٹی کو ادا کر بھی سکتا ہے اور ادا نہیں بھی کر سکتا۔
یعنی ادا نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 39 ہے نا، وہ آپ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے زمین پر تمہیں جو ہے نا وہ خلیفہ مقرر کیا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی شخص جو ہے وہ کفر کرے گا تو اس کے کفر کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور جو لوگ کے کفر کرتے ہیں ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ان کی بیزاری میں اضافہ کر دے، ان کا رب ان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافر جو ہے اس اپنے کفر سے اپنے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔